علم مادے سے تجرد جیسا کوئی منفی امر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی اضافی امر، بلکہ علم تو ایک وجودی امر ہے اور ہر قسم کا وجود نہیں، بلکہ وہ وجود جو واقعی وقوع میں ہو، یعنی کوئی امکانی وجود نہیں، اور وقوع میں آیا ہوا ہر وجود بھی نہیں، بلکہ ایسا وجود ہوتا ہے جو عدم کی ملاوٹ سے خالص ہو۔ وہ عدم کی ملاوٹ سے جس قدر خالص ہوگا اتنا ہی اس کے علم ہونے میں شدت ہوگی۔ جس طرح اجسام ہمارے لیے ایک ٹھوس وجودی حقیقت ہیں، ایسے ہی علم بھی ایک وجودی حقیقت ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی بات کا ادراک ہوتا ہے تو ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور حاصل ہونے والی شے کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اس بات کو ایک شکل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ چونکہ انسانی ذہن یا نفس مکان و جہات سے ماورا ہے، اس لیے اس کی شکل بنانا تو غلط ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے اس کو انسانی سر کے اوپر ایک بیضوی شکل میں دکھایا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ انسان گلاب کے ایک پھول کا تصور کرتا ہے تو یہ پھول جسے وہ تصور میں دیکھ رہا ہے اس کا وجود کہیں تو ہوگا۔ ظاہر ہے یہ وجود اس کے ذہن میں ہوگا جیسا اس شکل میں دکھایا گیا ہے، لیکن آج کی دنیا میں بھی بہت سے لوگ اس قسم کے خیالی علم کو ایک وجودی حقیقت ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اسے دماغ کے اعصاب میں دوڑتے برقی کیمیائی عوامل سمجھتے ہیں۔ اب اگر اس شخص کی کھوپڑی کو کسی طرح سے کاٹ کر دیکھا جائے تو اس کا دماغ تو کچھ اس شکل جیسا ہوگا جس میں خون آلود غدود اور رگیں ہوں گی، وہاں گلاب کا پھول نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ وہ برقی کیمیائی عوامل جو دماغ کے مخصوص حصوں میں سر انجام پاتے ہیں وہ بھی گلاب یا اس کا عکس نہیں ہو سکتے۔ دماغ میں تو سوڈیم اور پوٹاشیم کے باقیے یعنی آئن مختلف حرکات سر انجام دیتے ہیں۔ اب سوڈیم اور پوٹاشیم برقیوں کی یہ حرکات گلاب کا پھول کیسے ہو سکتی ہیں؟ البتہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ یہ حرکات تصور کیے گئے گلاب کا سبب ہوں، لیکن ان کے سبب ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ وہ گلاب کا دیکھے جانے والا عکس ہیں۔ پس یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان عوامل کے علاوہ اس خیالی گلاب کا اپنا بھی ایک وجود ہے جسے ملا صدرہ وجود ذہنی کہتے ہیں، اور یہ بات محض خیالی علم ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ حسی علم میں بھی انسان دراصل اسی غیر ایٹمی غیر مالیکیولی وجود ذہنی کا ہی تجربہ کر رہا ہوتا ہے جیسے اس شکل میں سمجھایا گیا ہے۔ انسان وہم کی وجہ سے یہی سمجھتا ہے کہ وہ اس گلاب کو دیکھنے کا تجربہ کر رہا ہے جو اس کے جسم سے باہر اس کے سامنے ہے، لیکن حسی علم کے دوران بھی دراصل وہ اسی عکس کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے جو اس کے ذہن و نفس میں بن رہا ہوتا ہے۔ گویا تمام کائنات اور جو کچھ ہم اس میں دیکھتے یا سنتے یا سونگتے ہیں وہ سب کا سب ہمارے نفس میں وجود ذہنی کے طور پر ہی بنتا ہے، یہاں تک کہ عقلی علوم بھی وجود ذہنی کے حامل ہی ہوتے ہیں۔ بس وجود محض اجسام ہی کو حاصل نہیں ہے جیسا حالیہ سائنس کے پیروکاروں کو وہم ہو گیا ہے، بلکہ انسانی علم و ادراک وہ شے ہے جو غیر جسمانی وجود ذہنی کی حامل ہے۔ کچھ لوگ انسانی دماغ کو کمپیوٹر کی طرح قرار دے کر وجود ذہنی کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں کمپیوٹر بھی دیکھ اور سن کر کوئی کام سر انجام دے سکتا ہے۔ انسانی دماغ اور کمپیوٹر میں کچھ مماثلت ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انسان اور کمپیوٹر میں وجود ذہنی کا ہی فرق ہے۔ انسان میں وجود ذہنی کا حصول ہوتا ہے جبکہ کمپیوٹر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو باہر سے آنے والے کچھ اثرات کو اپنے کیمرے اور مائکروفون کے ذریعے وصول کر کے ان پر محض اپنا کوئی رد عمل دیتا ہے۔ بہرحال اس پر سب متفق ہیں کہ انسان میں حسی علم سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد خیالی علم۔ حسی اور خیالی علوم کی صلاحیت کے بعد انسان عقلی علوم کے قابل بنتا ہے، لیکن حسی، خیالی اور عقلی تینوں اقسام کے علوم اپنے ابتدائی مراحل میں وجود ذہنی ہی کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے علوم مادہ کے عدمی معاملات سے مجرد تو ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی مادی معاملات سے منسلک ہونے کی وجہ سے ان میں عدم کی کافی حد تک ملاوٹ باقی رہ جاتی ہے۔
اس لیے ان علوم کا وجود بہت ہی کمزور اور ضعیف ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ملائکہ کا علم چونکہ اس طرح کی عدمی ملاوٹ سے کافی زیادہ خالص ہوتا ہے، اس لیے ان کے علم کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے تخلیق کا کام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے علم میں چونکہ عدم کی ملاوٹ بالکل بھی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا علم ہونے میں سب سے زیادہ شدید اور اعلیٰ ہوتا ہے، اور اسی علم کے ذریعے وہ تمام موجودات کی تخلیق اور ان کی تدبیر سر انجام دیتا ہے۔ المختصر یہ کہ وجود کی طرح علم کے بھی مختلف مراتب ہیں جو شدت میں اوپر نیچے ہیں، جیسا اس شکل میں دکھایا گیا ہے۔